بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ علماء کرام نے علامات قیامت کو 3 بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے، کچھ جو گزر چکے ہیں اور کچھ جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علامات قیامت کی 2 قسمیں، اشراط صغریٰ، چھوٹی علامتیں، یہی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے مختلف زمانوں میں رونما ہوگی اور عادی و معمولی قسم کی ہوں گی، جیسے علم کا اٹھ جانا، جہالت کا دورہ ہونا، کثرت سے شراب نوشی، عمارتوں کے سلسلے میں فخر و مباحات، قتل و خون ریزی کی کثرت، دیانت داری کا انسانی قلوب سے خاتمہ، خاص لوگوں کو سلام کہنا، سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار، جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی کو چھپانا، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنا، ایسی بارش جس میں مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے، سب سے ذلیل شخص قوم کا سربراہ ہوگا، اور اسی طرح کی دیگر بہت سی علامتیں ہیں۔ اشراط کبریٰ، بڑی علامتیں، یہ وہ بڑے امور ہے جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور غیر عادی و غیر معمولی قسم کے ہوں گے، جن کے ظاہر ہونے کے بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کس بارے میں بات چیت کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے قبل تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، دخان یعنی دھواں۔ نمبر 2، دجال کا ظہور۔ نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ نمبر 4، یاجوج و ماجوج کا خروج۔ نمبر 5، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 6، خروج دابہ، عجیب الخلقت جانور کا ظہور۔ 3 جگہ زمین کے دنسنے کے واقعات رونما ہوں گے۔ نمبر 7، مشرق میں زمین کا دنس جانا۔ نمبر 8، مغرب میں زمین کا دنس جانا۔ نمبر 9، جزیرۃ العرب میں زمین کا دنس جانا۔ نمبر 10، سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یہ ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ بعض دیگر احادیث میں کچھ اور علامات کا ذکر بھی آیا ہے، ان میں امام مہدی کا ظاہر ہونا، کعبہ کا گرایا جانا، قرآن کریم کا زمین سے اٹھا لیا جانا شامل ہے۔ بعض علماء نے ظہور کے اعتبار سے علامات قیامت کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، ایک قسم جو ظاہر ہوئی اور گزر چکی ہے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور مدینہ منورہ میں ایک ہولناک آگ کا ظاہر ہونا۔ نمبر 2، جو ظاہر ہوئی اور مستمر ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نمبر 3، جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ پہلی دونوں قسمیں تو قیامت کی چھوٹی علامات میں داخل ہیں، اور تیسری قسم علامات صغریٰ و کبریٰ اور بعض علامات صغریٰ و کبریٰ کے درمیان مشترک ہیں۔ قیامت کی علامات صغریٰ، پہلی قسم وہ علامات جو واقع ہو چکی ہیں اور ان میں سب سے پہلی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہیں۔ نمبر 1، بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان دونوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو آپس میں ملا دیا، لہذا قیامت کی پہلی نشانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے، اور اس پر ترمذی کی روایت دلیل ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں قیامت کی پہلی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہ نبی آخر الزمان ہے، اور اس طرح انہیں مبعوث کیا گیا ہے کہ ان کے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر لو، میری موت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت مسلمانوں پر واقع ہونے والی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی نگاہوں میں دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے اس کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کی ہر چیز تاریکی کی لپیٹ میں آ گئی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی بھی نہیں جاڑی تھی، اور ہم ان کے دفن میں لگے ہوئے تھے کہ ہمارے دل بدل گئے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خلوص و محبت اور نرمی پاتے تھے ان کی کیفیت بدل گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیم و تربیت ان کو ملتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وجہ سے آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی طرح ہوئی جس طرح لوگوں کی وفات ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے لیے اس دنیاوی زندگی میں خلود نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، جائے قرار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم فوت ہو جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ موت حق ہے، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، خواہ وہ مخلوقات کے سردار اور متقیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا، پہلا امر تھی جو اسلام پر مصیبت بن کر طاری ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور نبوت ختم ہو گئی، اور عربوں کے ارتداد سے شر کی ابتدا ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت انقطاع خیر کا پہلا زینہ تھی، اور وہی سے خیر کے گھٹنے کی ابتدا ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کے بعد ایسے حوادث وجود میں آئے جو جسم و جان کے لیے ناقابل برداشت ہوئے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔